بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ 5واں لیکچر ہے۔ اس میں ہم اعراب سے متعلق بحث کریں گے۔ اعراب عربی گرامر کی خصوصیت ہے اور اس کی اساس ہے جو کسی اور زبان میں نہیں، اس لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حرکت جو ہے وہ ایک جنرل ٹرم ہے، جبکہ اعراب جو ہے وہ مخصوص۔ اعراب دراصل اسم کے آخری حرف کی تبدیلی ہے، جو لفظ کے معنی میں تبدیلی لائے بغیر اگر اسم واحد ہے تو حرکت کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، یعنی زیر زبر پیش اور تنوین کے ذریعے سے۔ اعراب جملے میں اسم کے مقام حیثیت کا تعین کرتا ہے، جس سے اس کے عمل کا پتہ چلتا ہے۔ اعراب کی تبدیلی سے اس لفظ کے اپنے معنی پر اثر نہیں پڑتا، بلکہ جملے میں اس کی حیثیت تبدیل ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی جملے میں فاعل، مفعول اور اضافت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اس لیے جملے کے مجموعی ترجمے میں فرق پڑتا ہے، لفظ کے اپنے معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ بھی اور صورتیں ہیں جن کا تذکرہ بعد میں ہوگا۔ جملے کے مجموعی ترجمے میں فرق کی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ مثال ہے نصر الولد الطفلہ، اس کے معنی ہیں مدد کی لڑکے نے بچے کی۔ اب یہاں پہ اس کا اعراب دیکھیں، رفع ہے، یہ دال کے اوپر پیش ہے، اور الولد کے معنی ہیں لڑکا۔ اسی طرح سے یہ طفلہ دیکھیں، اس کا اعراب جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہے اور اس کے معنی ہیں بچہ۔ اب جملہ چینج ہوا، نصر الولد الطفل، مدد کی لڑکے کی بچے نے۔ اب یہاں الولدہ ہو گیا تو یہ مفعول ہو گیا، اعراب چینج ہو گیا اس کا۔ یہاں پر الولدو تھا، لیکن یہاں معنی وہی لڑکا۔ اسی طرح سے الولدہ، اس کے معنی بھی لڑکا، الطفلہ یہاں پر، اور الطفلو یہ بھی معنی بچے۔ لیکن جب جملے کو آپ دیکھیں گے تو جملے میں بالکل الٹا فرق پڑ گیا۔ یہاں مدد کرنے والا لڑکا ہے اور یہاں مدد کرنے والا بچہ ہے، لڑکا مفعول ہو گیا۔ تو اس طرح سے جملے کے مفہوم میں جو ہے نا وہ تبدیلی آ جائے گی اعراب کی تبدیلی سے، لیکن جو لفظ ہے اس کا اپنا معنی جو ہے نا وہ چینج نہیں ہوگا۔ اردو کے اس جملے پر غور کریں، مدد کی حامد نے زید کی۔ اب فاعل کا تعین کرنا ہے تو اس کے لیے سوال کریں کس نے مدد کی، تو جواب ملا حامد نے۔ تو یہاں اردو میں حامد جو ہے وہ فاعل ہو گیا۔ مفعول کے تعین کے لیے سوال کریں کس کی مدد کی، تو آپ کو جواب ملا کہ زید کی۔ تو یہاں زید جو ہے وہ مفعول ہو گیا۔ چنانچہ جواب میں سے یہ معلوم ہوا کہ اردو میں جس لفظ کے ساتھ نے لگا ہو وہ فاعل ہوتا ہے، اور جس لفظ کے ساتھ کو لگا ہو وہ مفعول ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں حامد نے، تو حامد جو ہے وہ فاعل ہے، زید کی یا کو جملے کے لحاظ سے جو بھی لفظ آ جائے تو وہ مفعول ہو جائے گا۔ اب جملے کی ترتیب بدل دیں، مدد کی زید کی حامد نے، ٹھیک ہے۔ حامد اب بھی فاعل ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے، اور زید مفعول ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ کی لگا ہوا ہے۔ ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، پر اہم بات یہ ہے کہ حرف نے اور کو کس کے ساتھ آ رہا ہے، وہی فاعل اور مفعول کا تعین کرے گا۔ اچھا، اب عربی میں اس کا تعین کس طرح ہوتا ہے؟ عربی زبان میں نے اور کو کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے، یہ کام اعراب کی مدد سے لیا جاتا ہے۔
اس بات سے آپ اعراب کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں جملہ زیر مطالعہ کا عربی ترجمہ اس طرح ہوگا، نصر حامد زیدن۔ ترتیب بدلنے پر اس طرح ہو جائے گا، نصر زیدن حامد۔ اچھا دونوں صورتوں میں دیکھیں کہ حامد فاعل ہے۔ کیوں فاعل ہے؟ دیکھیں حامد پہ یہاں پہ یہ پیش لگا ہوا رفع حالت میں، اس لیے فاعل ہے۔ یہاں بھی حامد پیش لگا ہوا رفع حالت میں، کیونکہ اس کو تنوین پیش سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس طرح سے زید مفعول ہے اور اس کو تنوین زبر سے ظاہر کیا گیا۔ دیکھیں زیدن، یہاں بھی زیدن۔ لفظ آگے پیچھے کیے ہیں ہم نے، لیکن اس کا جو اعراب ہے اس کو چینج نہیں کیا ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ اگر، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو نوٹ کریں، اسم واحد ہے تو فاعل پیش سے ظاہر ہوگا اور مفعول زبر سے، یعنی پیش میں اس وقت جو ہے تنوین کی بات کر رہے ہیں ہم، تو تنوین ہی ہوگی، ہاں؟ یعنی فاعل کی صورت میں اسم مرفوع اور مفعول منصوب ہوگا۔ تو اس بات کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور یہ صرف اسم واحد کے لیے اس وقت، کیونکہ ابھی تک ہم نے واحد ہی پڑھا ہے، تثنیہ اور جمع نہیں پڑھا، تو اس لیے واحد ہی اس وقت جو ہے اس کے حساب سے نوٹ کریں، اور اسی کی بات ہو رہی ہے۔ تثنیہ اور جمع کا جو ہے سلسلہ الگ ہے۔ آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔